الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وآلهنا محمد سلام الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مغرورة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جناب غیور مالک و قادر فخر ارض و عجم والی امم وبا سے علامہ سیدہ انسداں نیر تابا شاہ نشین مہوشاں شاہ پورا شہنشاہ حسینہ قدیمہ دوران سرگیر زہرہ جمانہ جلوہ سرخ ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر عالم و علی عالم نیر فتحہ رازدار ما اوحا شہد ما بغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازلین اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات رسید پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا اشارہ حاصل کیا ہے. بارگاہ عزتی میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب بن.
جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے گزارے نصیب۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول جو آخری جولائی جمعہ ہے، اور رب کائنات نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے جس معبود کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان تو ہیں۔ یہ جو رب کائنات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ آخر ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اس رب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور ثابت انسان بنایا اور جس معبود کا امتی بنایا، اور جتنے سال جو لمحات انسان کی زندگی کے اندر رب کائنات نے عطا فرمایا، اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں انسان کی زندگی امانت ہے، آخر ہماری عطا لگنی ہے۔ آج ہم جو بیج زمین میں بوئیں گے وہی اس کا ہمیں پھل ملے گا۔ آج جو ہم عبادت کریں گے، جو ذکر و اذکار کریں گے، اس کا ہمیں وہی مقام ملے گا۔ سامعین محترم، ابتداء میں اہل بیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد چند اصلاح باتیں کرنی ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا یہ جو اہل بیت ہیں، تطہیرا، ان کو میں نے پاک کر دیا ہر طرح کی نجاست سے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، ان کو رب کائنات نے پاک کر دیا، طیب کر دیا، طاہر کر دیا۔ اگر کوئی بدبخت ابھی ان کے حوالے سے کوئی غلط نظریات کرتا ہے، اپنے دماغ کو خراب کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے اندر ایک ایشو پیدا کرتا ہے، شک پھیلاتا ہے، تو اس کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یعبدون من النعم۔ فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس رب کائنات کی طرف سے آئی ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر مقام پر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اگر جس رب نے انسان کو جس محبوب کا امتی بنایا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر یہ جو روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو انسان کو عزت اور مقام، یہ جو مرتبہ ملا ہے، وہ آمنہ کے لائق کا صدقہ ملا ہے، لیکن پھر بھی انسان دماغ کو خراب کرے، اپنی زندگی کو برباد کرے۔ حضور علیہ السلام کی جب عزت کی بات ہے، جب حضور کی ناموس کی بات ہے، انسان کے دل بھٹا ہو جائے، وہاں غیرت جاگے نہ، دلوں کے زنگ کو انسان دور نہ کرے، تو پھر انسان وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پھر منافقوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں اس دنیا میں ہم سب حضور کے امتی ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو کوئی بدتری نہیں ہے، یہ چودھری ہے، یہ بڑا خان ہے، فلاں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے جس محبوب کو کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اسلامی بھائی بھائی ہیں، ہم نے اس کا حق ادا یوں کرنا ہے۔ جب حضور کی عزت کی بات ہے، ہم نے وہاں اپنے دل کو، اپنے جگر کو حضور کے نام پر قربان کر دینا ہے۔ کیونکہ اگر مقام پر فرمایا احبنی واحبنی بحب اللہ، میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ یہ آمنہ بلال کا پیغام ہے۔ پھر فرمایا واحب اہل البیت لحبی، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ وہاں رب نے اہل بیت کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ تو طیب ہیں، میں نے ان کو پاک کر دیا۔ یہاں حضور نے فرمایا واحب اہل البیت لحبی، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔
سامعین محترم اگلے مقام پر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي میرے اہل بیت سے میری عزت کیا کرو. فرمایا فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَوْلَوَنِي جس نے میری فاطمہ کو غلط نہ کیا اس نے مجھے غلط نہ کیا. یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے. اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظیمت کی داستان نظم کی اس ماہ محرم حرام میں 8، 9، 10 کے دن کو جب پانی بند کر دیا گیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس جدیدی تعاون نے مدینہ المنورہ کی عزت کو بحال کیا. وہاں اس آمنہ کے لال کے نواسا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سر تک ہو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں میں جھکے گا. یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. جب آپ کی کمی گزاری ہوئی نا تو اس میں 113 سوار تیروں میں تھے، 33 زخم نیزوں کو تھے، 34 گھاؤ تلواروں کو تھے. اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور زخموں سے، لیکن پھر بھی جب گھوڑے کی جیت کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں نکلا تو آواز آ رہی کہ یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے. لباس ہے کھڑا ہوا، لب کھڑا ہوا، تمام حسن نازلی پھر بھی ہے بیٹھا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بھی یقین حسین ہے. یہ اس ہمارے امام نے ہمیں دین کا راستہ عطا فرمایا. فرمایا میں تو جا رہا ہوں، یہ میری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جگہ کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ رکھے. راوی کہتا ہے جب آپ نے 72 افراد کے رنگ کلیجے پر موجود ہو اور 22,000 افراد کے سامنے تنہا تنہا شخص کا رکھ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا رکھ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے. تو آپ نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کی لاشیں اٹھا کے خیموں تک لا چکے اور اس کے باوجود پردے داروں کے لیے بھی پردے کا انتظام کروایا. اور جب آپ نے 22,000 افراد کے سامنے جنگ لڑی، یقیناً آپ کسی گھر میں ایک میت ہو جائے تو سارا شہر سنبھالا نہیں جاتا، پھر بھی دکھ نہیں بنتا. کہتے ہیں چھوڑ دو جی، اس کا تو قاعدہ کٹ گیا ہے، اس کا جواب ختم ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین ختم ہو گیا ہے. آج کسی گھر میں ایک میت ہو جائے تو تماشا کھایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تو 72 افراد کے زخم گلے پر موجود ہیں. اتنے زخم، اتنی مشکلات کے باوجود جب ہمارے امام نے 22,000 افراد کے سامنے جنگ لڑی اور اپنے نانے کے دین کو بلند کیا، قیامت تک یہ حضور کا دین بلند رہے گا. یہ حضور کے نام پر ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، یہ جو حضور علیہ السلام کے نام پر ہم جی رہے ہیں، یہ قیامت تک حضور کا دین بلند رہے گا. آج دین بک گیا، اس کا تو نام بھی بک گیا، اس کا تو شب تشکر بھی بک گیا. حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین تو آج بھی زندہ ہے. یار مطلب وہ ہے جس کی فکر بن گئے، جس کا مسکران ختم ہو گئے، جس کا مشن ختم ہو گئے. حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین تو آج بھی زندہ ہے. ہم آج حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنے رنگ پہلے پر ہوں تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا، لیکن جگہ کے خلاف اتنی قوت سے کھڑا ہے. سامعین محترم، حسین علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہے. اگر جگہ کے خلاف اگر کوئی بدبخت اس دنیا میں اور حضور کے دین کو، رب کے احکامات کو توڑنے کے لیے آئے تو تم بھی اس طرح اپنی جانوں کو قربان کر دینا. ہم نے من کو ایسے جانا ہے کسی کے حاضر رکھتے ہیں اللہ اور اس کے حضور کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کر کے دلائیں. سامعین محترم، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کے طور پر موجود ہے. جب آپ نے سر کھولنے رکھا تو فرمایا اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما بعملک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. فرمایا
علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور نے بھی سجدہ کیا پر اس کا ادب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سامعین محترم، اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دین کا چلنا بڑا مشکل ہے، تم گھر ڈال رہے ہو جن کے لیے دین کے اندر ہر طرح کی آسائش اور سہولیات موجود ہیں، مسجدوں میں ہر طرح کی آسائش اور سہولیات موجود ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار دین کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رکھ کے مالک کے حضور کہہ رہا ہے، مالک میں سر بنا کر ہی آپ کے حضور حاضر ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں، میرے مالک آپ کے حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ سامعین محترم، یہ ان کا جو مقام ہے وہ ہمیں ایک سبق سکھانے والا ہے، ہم نے اس سبق کو یاد کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں جا رہا ہے، ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک ایک جگہ پر بیٹھ کے سوچتے تھے کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، ذکر اذکار کیا یا کوئی گناہ کیے، ان کی جانچ پڑتال کریں گے، کسی کے دین ادائی تو نہیں کی، کسی مسلمان بھائی کو دکھ تو نہیں دیا۔ اس لیے رب کرام سے یاد ہے لا یرحم من لا یرحم، فرمایا جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج تو انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو کم سمجھتا ہے۔ دیکھ لینا یہ رب کی آزمائش ہے، جس رب نے جو انسان کو رزق عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو منقبہ عطا فرمایا، جو دولت دی، جو پیسہ دیا، یہ رب کی آزمائش ہے۔ رب آزما رہا ہے، غریب کو بھی دیکھ رہا ہے، امیر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے رب کی کہنے کی آنکھ اس دنیا کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ آج ہم تو اپنے مکانوں کے سامنے کہنے لگا رہتے ہیں یار ہمارے گھر کے سامنے کوئی چور یا کوئی اجنبی مقصد شخص نہ آ جائے، تو یہاں رب کی جو آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، جو کہنے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہاں ہمیں تو خوف ہی نہیں، وہاں فکر ہی نہیں۔ دنیا میں اپنی دولت کی حفاظت کے لیے، اپنے جائیداد کی حفاظت کے لیے ہم کہنے لگا دیتے ہیں جہاں رب کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور رب ذات انسان کے دل کے اندر موجود ہے، وہاں انسان کو کوئی غیرت ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں۔ آج مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، رب کا خوف تو ہے نہیں۔ اس دنیا میں آج ہم جب مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں تو رب کہتا ہے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم سب اسی کرتے ہیں، آخر ہم نے بھی بننا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ آج تک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو جاتا ہے، وہاں رب کائنات کی طرف سے عرش سے آواز آتی ہے اے بندے میں نے تجھے مسلمان بنایا، آج تو دنیا میں ہر طرح کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور آج اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، مسلمان جو ہے نا یا تو مسلمان ہے یا منافق ہے۔ آج فرقہ واریت کو یہاں کوئی فکر بھی نہیں ہے، منافق کا یہاں کوئی جھنڈا دنیا کے اندر کشف پھیلا ہوا ہے۔ وہ کس لیے فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص اس وقت سرپرست اور ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے تمہارے حق کے بارے میں، تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہارے مال و حال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رب کی آزمائش ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں سامعین محترم تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ صحیح البخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافقین ثلاث اذا حدث واذا وعد اخلف واذا كذب واذا وعد اشرف واذا كن خان۔ فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب کوئی بندہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ سامعین محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ان علامتیں جو ہیں ہمارے اس مسلمان بھائی کے اندر قائم ہے، تو یہ تین علامتوں کا بندہ منافق ہے۔
مالک ہے. اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں ہم مسلمان کس طرح مشکلات کے اندر آسائش کے اندر پریشان ہے، وجہ یہی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے اور امانت کے اندر خیانت ہے. ہم لوگوں کا مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی زندگی ہے، دنیا ہے، مزے کرنے کے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ قیامت میں آگ لگے گی اس کو دیکھا جائے گا. جب رات کی نظر آئے گی اس کو دیکھا جائے گا. سامعین محترم، ہم فکر کریں اپنی دنیا کے اندر، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا کر دیں، تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے. سامعین محترم، ہمیں جو اسلام نے دین کا راستہ سکھایا، آج ہم اس دین کو چلے نہیں ہے، ہمیں اس دین کی فکر ہی نہیں. آج ہمارے دنیا کے اندر یہ جو رب کی آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ مختلف ملکوں کے اندر یہ جو شراب ہے یا کاشتوں کے امکان ہے، ہمارے جو زمینداران ہیں ان کی فصلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ رب کی آزمائش ہے. اب انسان کو آزما رہا ہے کہ میں نے آپ کو مال بھی دیا اور میں نے مشکل میں ڈالا، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو پھر میری رحمت آواز دے گی. جب رب کا شکرانہ ادا کریں گے تو پھر رب تعالیٰ اور رحمت عطا کر دے گا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا، تم مجھے اللہ اللہ کہہ کے میری ربوبیت کے ذریعے بیان کرو، میں تمہیں بندہ بندہ کہہ کے تمہاری ربوبیت کے ذریعے بیان کروں گا، تمہاری عبادت کو قبول کرتا رہوں گا. سامعین محترم، آج اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو یقین کرنا ہماری زندگی اور آخرت بہتر ہو جائے گی. دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. ہماری زندگی کے اندر کچھ حکومتیں اور رحمتوں کی آوازیں آ رہی گی. سامعین محترم، آج جو اسلام کے اندر ہم نے اسلام کو سمجھنا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں. اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا اے عمر ابوبکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ فرمایا حضور نے گھر میں ٹک نہیں دیا. ہم نے کہا حضور کا چہرہ دیکھ کر شاید پیاس بجھ گئے، بھوک ختم ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ابوبکر اس وقت جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی چیز آج مجھے بھی گھر سے باہر نکال لائی ہے. آج دنیا کے اندر اگر انسان پر ایک دن کا کھانا نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اس کی رحمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، پریشان رہتا ہے. یہ جو ہمیں دین کا راستہ ملا یہ حضور کی ذات سے ملا. حضور کا دین ہم نے سمجھنا ہے پھر سوال بھی کرنا ہے. فرمایا اے عمر ابوبکر جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے باہر نکال لائی ہے. تو اتنے میں حضور علیہ السلام اور جناب سیدنا عمر اور ابوبکر سفر پر روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں. اس صحابی رسول نے جب حضور کی اس خوبصورتی رحمتوں کے معاملات دیکھے اور باہر نکل آئے، دیکھا تو حضور کو سیدھا آئے ہیں. فرمایا اے آقا آج ہماری دعوت قبول نہیں کرو گی؟ فرمایا تمہاری مرضی. حضور علیہ السلام کو اور صحابی رسول جناب سیدنا عمر ابوبکر ان کے ساتھ تھے. جناب سیدنا صحابی رسول ابو ایوب انصاری حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے کے چٹائی بچھائی اور بٹھا کر حضور کو جب چہرے پر بھوک کے آثارات دیکھے تو آپ کے دل سے آنا گیا اور گھر میں بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور فرمایا جلدی کھانا کیا کرو، میرے حضور کو بھوک لگی ہوگی. اور صحابی رسول اتنے حضور کے پاس ہو گئے اور حضور کا ایک گشا ملا اور حضور کو پیش کیا. فرمایا حضور یہ طرح فرمائیں. اتنے میں کھانا کیا ہو جاتا ہے. سامعین محترم، المختصر کھانا کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ایک خادم کو بلایا. وہاں خادم جب آیا ایک روٹی تو چند روٹیاں کائنات کے اس محبوب نے اس خادم کو دیا اور فرمایا جاؤ میرے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے
بندہ اللہ پر توکل کرے، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی ذات کو کافی سمجھے، وہ ذات بقا ہے، اس پر جب اقرار وہ یقین کرے تو ایک انسان کی دنیا میں چش نظر ہو رہی، اللہ جاؤ میرے گھر میں آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی، یہ اہل بیت کو یہ مقام ملا، یہ رب کی رضامندی سے ملا۔ حضور کے اہل بیت جو تھے انہوں نے رب کو راضی کیا، رب کے احکامات پر عمل کر کے سیدنا امام حسین نے جب کربلا میں جنگ لڑی اور اللہ کی رضا کے لیے لڑی۔ آج ہم جو کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، کس سے دوستی لگاتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن انسان دوستی لگاتا ہے نا مسلمان بھائی سے، جب وہ اپنا مسلمان بھائیوں سے وفا نہیں کر رہا تھا، کچھ مشکلات کے اندر اس کا دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو رہا تھا، تو انسان نہیں ہوتا ہے یار میں نے اس سے اتنی خیر کی، میں نے اس کی دکھ سکھ میں شریک ہوا، اس کے ہر مذاق میں حاضر ہوا، آج یہ میرا گھر نہیں ہو رہا، آج میرا ساتھ نہیں ہو رہا، کیونکہ تم نے دنیا کے لیے اسے دوستی لگائی تھی، اگر آپ کے رضا کے دوستی لگائی تو ایسا میں بھی تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم دین کا راستہ دیکھیں، اللہ نے اسلام کو ہمارے گرم دیے، ہم نے اسلام پر چلنا ہے تو اللہ پر توکل کریں، اللہ کو اس کے رسول سے جب محبت کریں، حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، ہماری زندگی ہماری آخرت اللہ کو حضور پر پیش ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ میں پتہ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی زندگی بہتر ہے کوئی نہیں، بس میں ہی بہتر ہوں، اللہ کا خدا نے کہا میں بہتر ہوں، اللہ نے کہا عالم کو سجدہ کرو، خدا نے کہا اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں عالم کو سجدہ کروں، خدا نے کہا انا خیر میں بہتر ہوں۔ آج کوئی مولوی ہے وہ کہتا ہے میں بہتر ہوں، کوئی خان ہے کوئی وزیر ہے کوئی کہتا ہے میں بہتر ہوں، یار مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ رب نے ایک ناپاک رزق پیدا کیا ہے، ناپاک رزق پیدا کرنے ہونے والا انسان آج دنیا کے اندر غرور ہے، تکبر کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر اتنا غرور ہے کہ اس کی عبادت اور ذکر اذکار ساری برباد ہو رہی۔ اگر ہم اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے پیش کرتے، اپنے مسلمان بھائی کو اچھا سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے، اور خود کو جب بندہ گناہگار اور اللہ کا عاجز بندہ سمجھ لے تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت میں آواز دے گی۔ ہم سب حضور کا کلمہ کرنے والا ہے، ہم نے پوری امت کو عزت سے بنا ہے، ہم سب حضور کی امت ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس بابو کا کلمہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں جس مسجد کے آئے ہیں کیا ہمارا حق ادا ہو رہا ہے؟ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری چند باتیں تھی، اس میں اگر کسی نے آگاہی